سمجھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی کی سفارش سے بھی سب نکل جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھیں گے اب کوئی ہے جس کی کوئی سفارش کرنے والا ہو؟ تو فرشتہ کہے گا کوئی بھی نہیں. جتنے لوگوں کے رشتے دار تھے سب نے سفارشیں کی ہیں. اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے, سفارش کر کے نکل جائیں گے. کتنے چترول لگیں گے, کتنی پٹائی کے بعد نکلیں گے. تھانے میں آپ دیکھ لو, غلط کیس میں بندہ پکڑا جاتا ہے نا, جب تک ابا پہنچتے ہیں اس سے پہلے 25-30 ٹماٹے لگ چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو جہنم کی آگ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی کوئی سب نکل گئے؟ ہاں جی سب نکل گئے. تو اللہ فرمائیں گے حل یبق الا الرحمن, رحمان ابھی باقی ہے. جب نبی کو امتیوں کا خیال ہو سکتا ہے, لوگوں کو اپنے رشتوں کا خیال ہو سکتا ہے, تو خالق کا سب سے بڑا رشتہ مخلوق کے ساتھ خالق اور مخلوقیت کا ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دیں گے, اور بہت بڑی تعداد ہوگی ان کی, کہ جس میں صرف رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا اور اس کا زندگی بدعمالیوں سے بھری ہوئی تھی, لیکن ایمان تھا اس کے اندر. جب ان کو اس طبقے کو نکالیں گے نا, اور کیوں نکالیں گے؟ نبی نے فرمایا کافر لوگ یہ کہیں گے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ہم بھی کافر تھے, تم بھی کافر, تم مسلم تھے, بدعمل ہم بھی تھے, بدعمل تم بھی, تو تمہارا ایمان کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. آج تم بھی اسی آگ میں جل رہے ہو جس میں ہم. تو اللہ ہر اس شخص کو نکالیں گے. اللہ کہیں گے نا نا نا, جو مجھے مانتا تھا اور جو نہیں مانتے وہ دونوں برابر. یہ تو غیرت کے خلاف ہے نا. اللہ تو بہت غیرت والا ہے کہ ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کے دیکھو ایک آدمی اپنے باپ کو باپ بولتا ہے اور دوسرا بچہ اپنے باپ کو باپ ہی نہیں مانتا, باپ دونوں کو جائیدادیں دے دے گا؟ ویسے ہو سکتا ہے کچھ پکڑا دے گفٹ میں, یہ گھڑی لے لے, یہ لے لے, جائیداد نہیں ملے گی. بھائی تو میرا بچہ ہی نہیں ہے اور تو مانتا ہی نہیں ہے. میں دعویٰ کر رہا ہوں تو میرا بچہ ہے, تو کہہ رہا ہے میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں, تو وراثت نہیں ملے گی. باپ زندگی میں وصیت کرے گا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے تو بس اس کو وراثت نہیں ملے گی. ورنہ یہ دوسروں کے ساتھ ناانصافی اگر اس نالائق کو بھی دے دی جائے نا تو یہ دوسروں کے ساتھ کیا ہے؟ ناانصافی. دوسرے بچے بولیں گے ابا ہم آپ کو ابا مانتے ہیں, ہمیں بھی اتنے ہی پیسے مل رہے ہیں, اور جو بھائی ہمارا آپ کو ابا ہی نہیں مانتا اس کو بھی اتنے پیسے, تو ہم سے غلطی ہو گئی آپ کو ابا مان کے. آج سے ہم بھی بولیں گے اصل میں جمشید صاحب ہمارے والد ہیں, غفار صاحب ہمارے والد ہیں. تو ایسی ناانصافی ایک باپ نہیں کر سکتا, خدا کیسے کرے گا بھائی؟ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جب کافر یہ کہے گا کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے, مسلمان کہتے تھے, کیا فائدہ, تو ہم ہندو ہی اچھے, ہم سکھ ہی اچھے, ہم عیسائی اچھے, ہم یہودی اچھے. تو اللہ اتنی بڑی تعداد کو جو جن کے اعمال گناہوں سے آدم علیہ السلام سے لے کے نا آخری انسان تک جتنے بھی لوگ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان, اللہ اس سب طبقے کو نکال لیں گے, اور جو کافر ہوگا مشرک ہوگا وہ اس جہنم میں ہوگا. تو پھر فرمایا کہ اس وقت کافر کہے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. قرآن کی آیت ہے یہ 14ویں پارے کا شروع, کہ کافر یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہم مسلم ہوتے. تو بھائی مسلم ہونا, مومن ہونا ہلکا عمل نہیں ہے. آج لوگ جب غیر مسلم کنٹریز میں جاتے ہیں, یورپ امریکہ, ایمان چھوڑ دیتے ہیں. کافروں میں رہ کے نا کہتے ہیں یار یہ بھی نماز نہیں پڑھتے, یہ تو اللہ رسول کو نہیں مانتے, یہ تو خدا کا انکار کرتے ہیں, تو کیا ہو گیا, ان پر تو کوئی آسمانی عذاب نہیں آ رہا. تو ان کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس وقت دنیا میں قدر نہیں ہے. عقل سے سوچو, عقل سے سوچو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو برابر کر دے؟ قرآن کہہ رہے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار. اللہ کہتے ہیں اگر آخرت نہیں ہے, میدان حشر نہیں ہے, اس کا مطلب نیک لوگ برے لوگ سب کیا ہو گئے؟ مر کے سب برابر ختم. ایک انسان نے 100 انسانوں کو قتل کیا اور ایک انسان نے 100 انسانوں کی جان بچائی, موت کے بعد دونوں کی لاش پہ سیم کیڑے, ختم, کوئی حساب و کتاب نہیں. تو یہ اللہ پہ الزام ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسی دھاندلی ہے بھائی؟ ایک ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور ایک ماں باپ کا قاتل ہے. ایسے بھی بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو قتل کیا, ایسے بھی بدبخت ہیں باپ کو قتل کیا, اور ایسے بھی نیک بخت ہیں 10 سال سے باپ کو کوما میں لکوائے اور وہ باپ کی خدمتیں کر رہے ہیں, پیشانی پہ لکیر نہیں آتی, مرنے کے بعد دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہے بھائی. ایسے بھی لوگ ہیں زنا کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, حرام کاریاں کر رہے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس بے تحاشا دولت, بے تحاشا پیسہ, روزانہ زنا کر سکتے ہیں مگر زنا کے قریب نہیں پھٹکتے. کہتے ہیں خدا نے ہمیں روکا ہے, ہم نہیں جائیں گے. یوسف علیہ السلام بھی تھے نا, بند کمرے میں زلیخا نے دعوت دی. کس کے خوف سے برائی سے بچے ہیں؟ اللہ کے خوف سے. تو کیا یوسف جو بچنے والے اور جو برائی میں پڑنے والا دونوں سیم ہو سکتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ام نجعل المتقین کالفجار. پھر سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا ما لکم کیف تحکمون. نیک اور برے برابر ہو جائیں گے, مر کے سب ختم ہو جائیں گے, تمہیں کیا ہو گیا, کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ اللہ کا انداز ہے بھائی. ما لکم, تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ سوچتے نہیں ہو, عقل سے کام نہیں لیتے ہو. کیف تحکمون, کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یہ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ.
تو اس لیے بھائی قیامت برحق ہے, دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے ہم نے ایک دن جانا ہے یہاں سے, اور مومن اور کافر قیامت میں برابر نہیں ہوں گے. دنیا میں سب کچھ ملے گا. اللہ یہ بھی کہتے ہیں اس کافر کی ترقی دیکھ کے, دولت دیکھ کے ان سے متاثر مت ہو کہ یہ حق پر ہیں, یہ مت سمجھو. سورہ زخرف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ لِبُيُوتِ الرَّحْمَنِ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. کیسی عجیب آیت ہے. صحابہ کرام بھی قسمہ پرسی میں, غربت میں, آج بھی مسلمان غربت میں. ظلم کس پہ ہو رہا ہے دنیا میں؟ کبھی یہ تصور ہے کہ کوئی غیر مسلم کنٹری غزہ بنا ہوا ہو؟ کوئی تصور ہے اس زمانے میں؟ پوری دنیا کھڑی ہو جائے گی. مسلمان پستا ہے, پوری دنیا تماشا دیکھتی ہے. ہمارے ہاں دھماکے ہو رہے ہیں, ہمارے ہاں لوگ مر رہے ہیں, ہمارے وسائل پہ غیر قبضہ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں یہی حال ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ کافر کی ترقی دیکھ کر متاثر. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد. نافرمانوں کی دولت اور عیاشی دیکھ کے متاثر مت ہو. اللہ کہتے ہیں, الفاظ دیکھو قرآن کے, وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ کہتے ہیں کافر کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ دنیا اس کے لیے جنت بنا دی جائے. بھائی پھانسی کے مجرم کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی؟ کل لٹکنے والا ہے, وہ کہہ رہے مجھے چائے چاہیے, تو جلاد اس کو کہے گا کہ نہیں؟ اس سے تو آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. وہ اگر کہے مجھے برگر چاہیے, برگر لا کے دیا جائے گا. وہ کہے مجھے پیزا چاہیے, کیا لا کے دیا جائے گا؟ پیزا. جو کہے گا اس کو, وہ کہے مجھے اپنے گھر والوں سے ملنا ہے, چلو بھائی. اب اس پروٹوکول کے دیکھ کے کوئی بولے یار میں جیل میں تھا, میں نے کہا تھا برگر چاہیے, پولیس والے نے رکھ کے چماٹ مارا, یا برگر کھانے آیا ہے کیا ہے؟ میں نے پولیس والے سے کہا یار بریانی منگوا دے, ایک رکھ کے چماٹ مارے, تیرے باپ کے نوکر لگتے ہیں, تو بریانی کھانے آیا یہاں پہ؟ یار وہ پھانسی کا مجرم ہے, اس سے خواہش پوچھی جا رہی ہے, اور میں تو صرف مسجد میں چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا. ایسا نہ کوئی, آج کل بہت ساری چپلیں رکھی ہوئی ہیں. خیر, تو مجھے کچھ مل ہی نہیں رہا, تو کیا کہے گا پولیس والا؟ بھائی تو چھوٹا مجرم ہے, ابھی 2 چماٹ لگا کے تیرے کو باہر نکال دیں گے, جو مرضی کھانا ہوگا دوبارہ تو نے چوری کرنی ہے, برگر خرید کے کھا لینا. تو کون سا اپنے پیسوں سے کھائے گا؟ 2 چپل اور چوری کر لے گا. یہ تو آخری ہے بھائی, اس کا تو اینڈ ہے, اس کے بعد اس نے لٹکنا ہے, تو مرنے والا ہے, اس سے تو اس کی خواہش پوچھی جائے گی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کافر جو خدا کو نہیں مانتے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ بولو نہیں ہے. تو ان کے لیے تو دنیا جنت, پھر اللہ بنائی کیوں نہیں دنیا جنت؟ ان کے لیے بھی تو پریشانی ہے. اللہ کہتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ مسلمان اور زیادہ احساس کمتری میں جائیں گے, اسلام چھوڑ بیٹھیں گے, اس لیے میں تو ان کو اور دینا چاہتا تھا, لیکن اتنا نہیں دیا کہ مسلمان بڑی آزمائش میں آ جائے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہر کافر کا گھر سونے اور چاندی کا ہوتا. قرآن کے الفاظ ہیں, ان کے گھروں میں اوپر کمروں میں جانے کے لیے سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوتی. اتنا نوازتا ان کو میں, لیکن کیوں اتنا زیادہ کیوں نہیں دیا کہ پھر ہمارے لیے آزمائش بڑھ جاتی ہے. اللہ ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا اور وہ سونے کے نیوالے کھا رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اس لیے جتنا دے دیا اس کو دیکھ کے احساس کمتری میں مت جائے.